اس میں کچھ کریکٹرز میں تھوڑی پھر وضاحت کروں۔ سقراط ایک مذہبی فنکشن سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ گلوکان شامل ہے کہ اس کو پولیمارکس کا غلام ان کو روکتا ہے اور ان کو مجلس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ لوگ سفلس جو پولیمارکس کا باپ ہے اس سے ملنے جاتے ہیں، ایک عمر رسیدہ اور دولت مند آدمی ہے۔ سفلس سے بات چیت ہوتی ہے بوڑھے ایج پر اور جسٹس پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچ میں سے بات چیت سے نکل جاتا ہے اور پولیمارکس جو اس گھر کا مالک ہے، سفلس کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ بات چیت جاری رہتی ہے۔ اس میں ایک اور کریکٹر جو ہے وہ تھریسیمیکس ہے جو کہ سوفسٹ ہے۔ سوفسٹ وہ لوگ ہیں وہ بھی علم اور دانش کے متلاشی ہیں، لیکن یہ لوگ گھوم پھر کر امراء کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور سقراط جو ہے وہ سوفسٹ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ قلم چونکہ سقراط کے شاگرد کے پاس ہے، اس لیے اس نے تھریسیمیکس یا سوفسٹ کو ایک اجنبی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو سوال ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے سقراط نے اس کے پرخچے آخر میں اڑا دیے، اور پہلے باب میں کم از کم یہ لوگ اتنا ڈیفینیشن تک پہنچ جاتے ہیں کہ انجسٹس جو ہے یہ پروفیٹیبل نہیں ہے، جسٹس جو ہے یہ ہیپینس لاتی ہے اور یہ پروفیٹیبل ہے۔ دو اور کریکٹرز اس میں گلوکان اور ایڈیمنٹس ہیں، یہ سقراط کے بھائی ہیں اور ارسطون کے یعنی کہ سقراط کے باپ کا نام اس میں لیا گیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ سنز آف دا illustrious فادر، یعنی کہ سقراط اپنے باپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، بلکہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ he was the divine offspring of an illustrious hero۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سقراط کا باپ کون ہے اور اس کے یہ دو بھائی گلوکان اور ایڈیمنٹس۔ دوسرے باب میں چونکہ تھریسیمیکس بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو گلوکان اور اس کے بھائی کے ساتھ سقراط کی گفتگو جاری رہتی ہے۔ دوسرے باب میں سقراط انفرادی جسٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک شہری ریاست کا جو ہے خاکہ پیش کرتا ہے کہ آئیے کہ مشترکہ جسٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس ریاست میں ابھی بات آہستہ جا رہی ہے، لیکن اس میں موسیقی اور جمناسٹک پہ توجہ دی گئی ہے۔ پوئٹس اور پوئٹری کو ناپسند کیا گیا ہے اور ان کو شہر بدر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط یونان کے بہت بڑے شاعر ہومر کو بھی ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ گاڈ سے اچھی اور بری دونوں باتیں منسوب کرتا ہے۔ سقراط سمجھتا ہے کہ گاڈس کے ساتھ بری باتیں جو ہے منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہومر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو کہانیاں اور جو پوئٹری ہے اس کو وہ سینسرشپ کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ سلیکٹڈ پوئمز اور سلیکٹڈ کہانیاں ہی بچوں کو پڑھائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھائی جائے گی۔ ریپبلک کا مصنف افلاطون ہے، لیکن افلاطون کبھی بھی کسی بھی مکالمے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام مکالمے اپنے استاد یعنی سقراط کے ذریعے کراتا ہے۔ سقراط ہی بولتا ہے، لیکن اصل میں یہ افلاطون کی باتیں ہیں۔ اس طرح اس مکالمے میں جتنی بھی کردار ہیں وہ کم و بیش بالکل حقیقی کردار ہیں، کیونکہ سقراط جب کسی کردار کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں اس کے باپ کا نام بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ تو اس میں جو کردار ہیں وہ حقیقی ہیں۔ اس میں باتیں کتنی حقیقی ہیں اس کا تعین بہت مشکل ہے، چونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس سیٹ اپ سے کہ اس میں افلاطون خود موجود نہیں ہے اور اس نے یہ باتیں کسی اور سے سنی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں تیسری بک کو پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔